سچویشن ہماری اچھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، تو اس پر ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ فارم کریں۔ جب ہم نے کانفرنس کی تھی تو ہم نے وہاں پہ اسٹریٹجی یہ طے کی تھی کہ ہمیں مظاہرے کرنے چاہیے، انٹرنیشنل کانفرنسز کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلا جو مظاہرہ تھا وہ ہم نے اسلام آباد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر کیا تھا 24 فیبروری کو، اور وہ شاید اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک وہ کشمیری وہ مظاہرہ تھا۔ پھر ہم نے 24 اور پھر 17 مارچ کو ہم نے مظفر آباد میں بہت بڑا ایک ڈیمانسٹریشن، ساری یہ قیادت وہاں پر موجود تھی، تو وہ بھی ایک ہم نے میسج دینے کی کوشش کی۔ اب یہاں کی جو کوششیں ہیں وہ بھی ان کی اپنی افادیت ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو انٹرنیشنلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جس کا ایک پریشر پڑ سکتا ہے، دباؤ پڑ سکتا ہے، وہاں کی پارلیمنٹس میں کیا ہو سکتا ہے، وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے تو اپنے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن وہاں کی جو پبلک اوپینین ہے، ٹیک مائی ورڈز، کہ وہ اب کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ اور مودی نے جس طرح کوششیں کی نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ اس نے انڈیا میں جو مینارٹیز کے ساتھ، بالخصوص مسلم کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ کیا، اس وجہ سے اس وقت جو پبلک اوپینین ہے انٹرنیشنلی وہ مودی کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس کو ہم نے کیسے اس کا فائدہ اٹھا کے وہاں کی جو پارلیمنٹس ہیں ان میں ہم نے کشمیر کمیٹی برطانوی پارلیمنٹ میں بھی بنائی ہوئی ہے، یورپین پارلیمنٹ میں بھی ہے، نارویجن بھی ہے، اور وہ پچھلے دنوں وہ کانگریس وومن الہان عمر میری دعوت پہ آزاد کشمیر بھی آئی تھی، اور انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم امریکن کانگریس میں بھی وہ کشمیر کوکس بنائیں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انٹرنیشنلی کیا کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ ظاہر ہے اس کے وسائل زیادہ ہیں، تو وہ اس پہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی جو پریکٹیکل، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ مظاہرے اور یہ دیگر کوششیں تو ہم بہت پہلے سے کرتے رہے جب ایک نارمل حالات تھے، لیکن اب نارمل حالات نہیں ہیں۔ اب مودی تلا ہوا ہے یا انڈیا تلا ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنا ہے اور مسئلہ کشمیر کا خاتمہ کرنا ہے۔ سو وی ہیو ٹو کنسیڈر واٹ دا میچنگ رسپانس وی کین گیو ٹو انڈیا۔ اب یہ مظاہرہ کرنا دوسرا تیسرا، تو اب ظاہر ہے وہ جنگ کرنے کی تو پوزیشن میں نہیں ہے، دونوں ملک ہیں، ایٹمی ہیں، تو وہ گاڈ فاربڈ می ایون سیئنگ اٹ کہ اگر کوئی ایٹمی وہ جنگ ہوتی ہے تو وہ تو پوری دنیا کی تباہی کا بات۔ تو اس کے علاوہ ہم کیا میچنگ رسپانس انڈیا کو دے سکتے ہیں؟ وہ جو کچھ کر رہا ہے یاسین ملک صاحب کے ساتھ، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے مقبول بٹ صاحب کو وہاں پر تہاڑ جیل میں شہید کیا گیا، افضل گرو کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اسی طرح بے شمار، اینڈ آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو گو ٹو سری نگر ان فیکٹ، اور وہاں جس طرح ظلم اور بربریت ہوتا ہے آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز۔ تو اس لیے ہمیں صرف ایسے کوئی صرف اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ ظلم ہو، زیادہ بربریت ہو، اور ہم صرف یہاں بیٹھ کے ایک تماشا لگائیں۔ تو ہمیں اس پہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ کی کشمیر پہ ذمہ داری ہے، ہم آزاد کشمیر کی حد تک تو ہم سب ساتھ ہیں، ہماری وہاں کوئی ایز سچ پولیٹیکل پولرائزیشن بھی نہیں ہے، ہم سب مل بیٹھتے، یہ نہیں کہ میں نے بلایا تو سب آئے، اس سے قبل سردار عتیق صاحب نے بھی بلایا تھا، ہم سب گئے تھے، فاروق حیدر صاحب نے بلایا تھا، پھر مجید صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے بلایا تھا۔ تو ہمارا ماشاءاللہ یہ کلچر وہاں آزاد کشمیر کا اس لحاظ سے شاید میں بھی مقبوضہ کشمیر کے حالات کی وجہ سے بہتر ہے کہ ہم سب آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور ہم وہ سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میرا یہ صرف کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے یونائٹڈ نیشن کمیشن ہیومن رائٹس کی آپ نے بات کی، اور راجہ فاروق حیدر صاحب بول پڑے تھے، وہاں پر میں بڑا مسلسل وہ جاتا رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہوں گا میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن آئی ہیڈ سم کنٹریبیوشن ان اٹ۔ تو اب ان کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں، اور میں اس کے بعد بھی گیا ہوں پھر جنیوا ان کے پاس، ان کی یہ بات تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر وزٹ کریں، وہ یہ کہتے ہیں، میں آپ کا فائدہ یہاں اٹھاتے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں طرف اجازت ہے۔ اب پاکستان فارن آفس یہ اجازت نہیں دے رہا یونائٹڈ نیشن کمیشن ہیومن رائٹس کو کہ وہ آزاد کشمیر میں آئیں، حالانکہ میں نے ان کو بتایا، وہ تو
ان کو لوگ غلط بریف بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ فوج جو ہے ڈپلوائے ہے. میں نے کہا جی فوج صرف لائن آف کنٹرول پر ڈپلوائے، آزاد کشمیر میں کوئی ڈپلوائے نہیں ہے. تو اس پہ چونکہ اس میٹنگ کا یہ فائدہ اٹھاؤں میں کہ اس پہ دیکھ لیں کہ کیا ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں آئیں، اور اگر نہیں دیتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں جو کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے وہ نہ آئے. تو اس لحاظ سے وہ اگر یہاں پہ آئیں تو پھر ہم ان پہ اسٹریس کر سکتے ہیں، لابی کر سکتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیلیگیشن مقبوضہ کشمیر میں بھی بھیجیں. اور وہ جب انڈیا ان کو اجازت نہیں دے گا تو اٹ مینس وہ اپنا گلڈ شو کر رہے ہوں گے. اسی طرح ہم وہ پھر میں ریپیٹ کروں، جیسے اعلان عمر نے بھی ریکویسٹ کی تھی، بے شمار اور پارلیمنٹیرینز ریکویسٹ کرتے ہیں انڈیا ان کو وہاں مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دیتا. تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ جو وہ انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے. تو اس پر بھی آپ ذرا فارن آفس والے دیکھ لیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ کس طرح. تو جس طرح آپ نے کہا، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، یہی جو پوائنٹس ریز ہوئے تھے. تو لیکن آخری جو 5 لائن ہے دیٹ از کہ ہمیں اپنے حالات دیکھنے چاہیے، اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اتنے طویل عرصہ سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اب ہمیں چینج کرنا چاہیے اور ہمیں ریئلسٹیکلی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ نہیں کہ جب سے حکومت چینج ہوئی ہے کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی کشمیر پر وہ پرائورٹی نہیں رہی جو پہلے تھی.